باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اخلاص کی اہمیت۔ اخلاص عبادات اور اعمال صالحہ کی روح ہے۔ اخلاص، اس کے بغیر کوئی بھی عمل نہ صالح ہو سکتا ہے اور نہ قابل قبول۔ سلف کا قول ہے من سرہ ان یکمل لہ عملہ فلیحسن نیتہ، اگر تم اپنے اعمال کے مکمل ثواب کے خواہش مند ہو تو نیتوں میں اخلاص پیدا کرو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اخلاص اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ بینہ میں فرمایا گیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہ دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کریں، خالص اس کی اطاعت کرتے ہوئے یکسو ہو کر۔ سورہ ملک میں زندگی اور موت کا مقصد ہی اخلاص عمل بتایا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک آیت نمبر 12۔ وہی ہے جس نے موت اور حیات کو اس کے لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اچھا کام کون کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب کرونا بند تھا، مسجدیں بند تھی، کرونا کی وجہ سے لوگوں کو بہانہ مل گیا، بے نمازیوں کو، چلو بھئی مسجدیں بند، اللہ بند کر دیا۔ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ مسجدوں کھولو، کسی نہ کسی طریقے سے، یا تو حکومت کے ذریعے سے ہوا۔ اب آزمائش اور بڑی آزمائش مسلمانوں پر آ گئی۔ کیا یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا مسجدوں کو آئیں گے؟ یہ پھر اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح پہلے گمراہیت میں پڑے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کی نافرمانیاں دن دھاڑے اور رات کے اندھیرے میں بھی کرتے رہے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، بے لگام ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے لگام کس کر پکڑ دی تو ایک چھوٹے سے جراثیم کو اس نے بھیج دیا۔ وہ جراثیم ایسا ہے کہ نظر نہیں آتا، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے ساری دنیا میں، یہ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے۔ لوگ دھڑام سے مرتے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ نے تھوڑی سی آزادی دی ہے، خوشیاں دی ہیں کہ چلو عبادت گاہیں کھول دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت گاہیں آج سے کھول دیں۔ اب اس میں امتحان مسلمانوں کا ہے، کیا پھر وہ واپس عبادت کی طرف لوٹ کر آتے ہیں اخلاص کے ساتھ؟ صرف اعمال ہی نہیں بلکہ سارے دین اور ساری زندگی کو خالصتاً لوجہ اللہ گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساری زندگی، صرف کرونا سے پہلے، کرونا کے بعد بیماریوں کے وجہ سے عبادتیں قبول کر لینا، بیماری چلے گی پھر وہی رفتار نہیں۔ بیماری آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، خوشیاں آئے، سب کچھ آئے، مگر عبادت اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ہمیشہ کرنی چاہیے۔ سورہ زمر میں فرمایا گیا لا الا للہ دین الخالص۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ خالص بندگی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، خالص بندگی۔ اور سورہ انعام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا گیا قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیا ومماتی للہ رب العالمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 160 پر 2۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو کرونا کس بات، کرونا کیا چیز ہے؟ مومن مسلمانوں کے لیے جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا کی موذی بیماری کی فکر نہیں ہوتی، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر ہوتی ہے۔ مومن تو وہی کہلاتا ہے نا جو آخرت کی فکر کرے، خبر کی فکر کرے۔ مرنے کے بعد بیماری آئے گی، کسی نہ کسی بہانے آ جائے گی، موت تو بہانہ لے کر آتی ہے، موت آ جائے گی، مگر اس کے بعد کا انجام کیا ہوگا؟ کرونا آ جائے گا، کرونا آ گیا، کرونا آگے جا رہا ہے، کیا کرنا، کدھر کرنا، پریشانی۔ یہ پریشانی اللہ تعالیٰ ظاہر کرا ہے تمہیں، دیکھو اس پریشانی کو تم برداشت نہیں کر سکتے، اس کے بعد کی جو پریشانی ہمیشہ کی ہے، اللہ اکبر، اس کا کبھی تم نے سوچا ہے؟ اسی لیے آزمائش ہے یہ اللہ تعالیٰ۔
یہ دنیا کے اندر آزمائش پہ مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ میرے بندے لوٹ کر واپس آ جائے میرے طرف، خالص اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے میرے بھائی میرے دوست۔ یہ ایک موقع پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح اور ترغیب کے لیے بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص ہو اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کیا گیا ہو۔ خالص کی برکت سے اعمال کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جو مہلت بھی تمہیں ملی، جو بھی مہلت تمہیں ملے، اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی رضامندی کی خاطر جو عمل بھی تم کرو گے، اس کے عوض تمہارے درجات اور بلندیوں میں اضافہ ہوگا۔ موقع اللہ دیا ہے، مہلت دیا ہے، اور تمہیں عمل کرنے کے لیے جو بھی درجات تمہیں ہیں وہ درجات بھی بلند ہو جائیں گے آپ کو، اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ نیت اگر اخلاص ہو تو بسا اوقات عمل کیے بغیر بھی مومن بندہ اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، جو شخص نیکی کا پختہ ارادہ کر لے مگر وہ اس کو انجام نہ دے سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ارادہ کیا بس اخلاص کے ساتھ، مگر وہ نیکی کر نہ سکا، مگر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 700 دیتا ہے نا، 7 گنا بھی دیتا ہے، 700 گنا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کرنے کی وجہ سے دے گا، مگر نہ کرنے کی وجہ سے، نیت تو تھی کرنے کی مگر نہیں کر سکیا، مگر اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندے پر کہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے اس کی۔ اللہ اکبر! یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ غنی، یہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جب کہ وہ مدینے میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذر نے انہیں وہاں روک رکھا تھا، کچھ پریشانی تھی، مجبوری تھی جس کے لیے رک گئے تھے، مگر ان کو ثواب باقاعدہ ملے گا۔ اخلاص سے جہاں ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اخلاص کے فقدان کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان آیت نمبر 20-3۔ اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کے طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ اللہ اکبر! علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو اخلاص کی دولت سے محروم رہے، جس میں اخلاص نہیں تھا، وہ اعمال کے اندر تنکوں کی طرح اڑ گئے غبار میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بارہا، کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ بارہا یہی کہتے ہیں کہ عمل ایسا کرو جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو عمل، تھوڑا سا عمل ہی کیوں نہ ہو، وہ نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو وہ قابل قبول، ورنہ رد کر دیا جائے گا، چاہے تمہارا کتنا بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائی میرے دوست، ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، جو شخص اخروی اعمال کو حصول دنیا کا ذریعہ بنائے وہ آخرت میں اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف اکرام خلوص نیت اور اخلاص عمل پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ یحییٰ بن ابو کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیت کو درست کرو، نیت کو درست کرو، کیونکہ اس کی درستی عمل سے بہتر ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص کی بدولت بہت سے چھوٹے اعمال کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، چھوٹے اعمال اخلاص کی وجہ سے۔ اس کے برعکس فساد نیت کی وجہ سے بڑے سے بڑے اعمال کی حیثیت اللہ کے نزدیک کم ہو جاتی ہے۔ سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، نفس پر سب سے مشکل ترین کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، اخلاص۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک پوشیدہ راز ہے، اخلاص جس کو نہ کوئی فرشتہ معلوم کر سکتا ہے،
اس کو لکھ لے اور نہ شیطان کہ اس میں بگاڑ پیدا کرے۔ اخلاص کے اندر فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، وہ بھی لکھتے نہیں۔ یہ اخلاص جو نیت سے تعلق ہے اس کا صرف دار و مدار اللہ رب العالمین ہے۔ شیطان اس میں بگاڑ بھی نہیں ڈالتا۔ تم نے کیا اچھا سوچے ہیں وہ تم کو معلوم، مجھے نہیں معلوم، میں جانتا ہی نہیں تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ وہ نیت تم نے کر لیا، وہ نیت صرف رب العالمین جانتا ہے، اسی لیے نیت کرو اخلاص کے ساتھ۔ عمر رضی اللہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے سارے اعمال کو صالح بنا دے اور انہیں خالص تیری رضا کے حصول کا ذریعہ بنا دے، ان میں کسی کا کوئی حصہ نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ شریعت میں اخلاص کی جتنی اہمیت ہے اس کا حصول اتنا ہی دشوار اور مشکل ہے، کیونکہ ریا و نمود، شہرت و ناموری، منصب و جاہ و طلبی، دنیا طلبی، خواہشات نفسانی اور وساوس شیطانی جیسے بے شمار منفی جذبات اخلاص کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہتے ہیں۔ یوسف بن حسین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص کا حصول دنیا کی دشوار ترین چیزوں میں سے ہے۔ میں نے اپنے دل سے ریاکاری کو ختم کرنے کی حد درجہ کوشش کی، مگر وہ کسی دوسری شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسان کے اندر ریاکاری دیمک کی طرح چڑھ جاتی ہے، جیسا لکڑی کو کھوکھلا بناتے ہے دیمک، انسان کے اندر ریاکاری یعنی شرک، تو تمام اعمال کو اکارت کر دیے جاتے۔ کتنا ہی عبادت گزار ڈھیر سارے اعمال لے کر دربار الہی میں پہنچیں گے، مگر اخلاص کی دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا ان میں وہ عالم، مجاہد اور مالدار بھی ہوں گے جو دین کی خدمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیے ہوں گے، مگر اخلاص سے محروم ہونے کی وجہ سے ان کے یہ اعمال مردود قرار پائیں گے اور وہ جہنم کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ سے مسلم نے روایت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف اکرام ہمیشہ ریاکاری سے اجتناب، خلوص و للہیت اور اخلاص سے عمل کی فکر کیا کرتے تھے سلف و صالحین، مگر آج کہاں ہے؟ آج تو ریاکاری عام ہو چکی ہے۔ جبیر بن نفیر نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں تشہد کے بعد کثرت سے نفاق سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ جبیر نے حیرت و استعجاب سے پوچھا، اے ابو درداء، آپ تو صحابی رسول ہیں، نفاق سے آپ کا کیا تعلق؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان باتوں کو چھوڑ دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آدمی لمحوں میں اپنے دین سے پھر جاتا ہے؟ لمحے، ایک سیکنڈ کے اندر، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک لمحے میں آدمی دین سے پھر جاتا ہے تو کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ اسی وہ لمحے میں موت آ گئی، جس لمحے میں ہم دین سے پھر چکے ہیں اس وقت موت آ گئی تو ہمارا انجام کیا ہوگا میرے بھائی میرے دوست؟ ابن سیرین کا یہ حال تھا کہ وہ ساری رات الہی میں آہ ورزی کرتے ہوئے گزار دیتے۔ جب صبح ہوتی تو لوگوں کے درمیان ان کے چہرے پر شگفتگی ہوتی۔ مریت الرابع فرماتی ہیں کہ رابع بن خشعیم کے اخلاص کا یہ حال تھا کہ وہ ہر کام لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تلاوت کرتے رہتے، جب کسی آدمی کی آہٹ محسوس کرے تو فوراً کتاب بند کر دیتے، پڑھتے ہوئے مجھے کوئی نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی اگر دیکھ لے تو اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ہے، ہاں دیکھو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، مجھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، یہ ریاکاری سے آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک شیطان بھر دیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی آتا تو فوراً بند کر دیتے، خاموش بیٹھتے، اس سے مخاطب ہو لیتے، وہ چلے جاتا تو پھر پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ پڑھائی جو ہے، عبادت جو ہے، سوائے خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آیا میرے بھائی میرے دوست؟ ابو حمزہ عثمانی فرماتے ہیں، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ رات کے اندھیروں میں اناج کا بوریا اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے اور مدینے کی گلیوں میں گھوم پھر کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی بن حسین کے انتقال کے بعد غسل دینے کے لیے جب ان کے جسم سے کپڑے اتارے گئے تو ان کی پیٹھ پر سیاہ نشانات دیکھے گئے۔
جاننے والوں نے بتایا کہ ان کا معمول تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں آٹے کا تھیلا اپنی پیٹھ پر اٹھاتے اور مدینے کے فقراء اور غرباء میں تقسیم کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پیٹھ میں کالے نشان پڑ گئے تھے۔ بوریا اٹھا کر گھومنا اور غریبوں میں بانٹنا معمولی کام ہے؟ مسلمہ بن عبد المالک نے خالد بن صفوان رضی اللہ عنہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے حسن بصری کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، میں ان کا پڑوسی بھی ہوں اور ان کا ہم نشین بھی، اس لیے ان کے بارے میں مجھے دوسروں سے زیادہ علم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان کا ظاہر باطن کا آئینہ دار ہے، ان کا فعل ان کے قول کا ترجمان ہے۔ جب وہ لوگوں کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور جب کسی چیز سے روکتے ہیں تو سب سے پہلے خود باز آتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ انہی لوگوں سے بے نیاز اور لوگوں کو ان کا محتاج پایا۔ مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ قوم ہلاک نہیں ہو سکتی جس میں ایسی خوبیوں والا شخص موجود ہو۔ محمد بن عیسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ ترسوس بہت زیادہ آیا کرتے تھے۔ جب وہ مقام رخا پہنچتے تو ایک سرائے میں قیام کرتے، وہاں آپ کی خدمت کے لیے ایک نوجوان ہمیشہ موجود رہتا، خدمت کے ساتھ علم بھی حاصل کیا کرتا تھا۔ محمد بن عیسیٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جب مقام رخا پہنچے تو اس نوجوان کو نہیں پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ قرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے قید میں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس کے قرض کی مقدار پوچھی تو لوگوں نے 10,000 درہم بتایا۔ آپ نے قرض خواہ کا پتہ لگایا، رات کے وقت اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو 10,000 درہم عطا کی۔ اس سے قسم لی کہ جب تک میں بقیت حیات رہوں کسی سے اس واقعے کا تذکرہ نہ کرنا۔ یہ تھے اخلاص کے چند عملی نمونے۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار مثالیں موجود ہیں میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام۔ ان کے اسی مخلصانہ کردار کی وجہ سے ان کی زبان میں ایسی تاثیر پائی جاتی تھی جس سے بڑے سرکش انسان کی زندگی بدل جاتی تھی۔ کسی نے حمدون بن احمد رحمہ اللہ سے پوچھا کیا بات ہے کہ سلف کے اقوال میں جو تاثیر پائی جاتی تھی وہ ہمارے اقوال میں نہیں ہے؟ آپ نے اس کا سبب بتاتے ہوئے فرمایا اسلاف کرام رحمہ اللہ علیہ کے پیش نظر اسلام کی سر بلندی رب کی خوشندی اور آخرت میں جہنم سے نجات تھی، مگر آج ہمارا مطمع نظر دنیا طلبی، لوگوں کی خوشنودی اور نفس کی سر بلندی ہے۔ دور حاضر میں دینی کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ بے شمار جماعتیں، جمعیتیں، تحریکیں، تنظیمیں اور ادارے دینی تعلیم، دین و ملت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور مختلف طریقوں سے اور نئے انداز سے کام ہو رہا ہے، مگر یہ ساری کوشش ثمر آور نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ اخلاص کی کمی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں تو ہمارے کاموں میں برکت بھی ہوگی اور اس کے اچھے نتائج بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام عبرت آموز نصیحتیں اور باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اسے غور و فکر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ کرونا کی بیماری پھیلتی ہی جا رہی ہے، اے اللہ تو رحم فرما میرے پروردگار، امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم تمام اہل محلے والوں پر محل فرما، ہندوستان کے مسلمانوں اور انسانوں پر مہربانی فرما، رحم فرما۔ اس بیماری کا خاتمہ جلد سے جلد فرما میرے پروردگار۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، سارے عالم کے مسلمانوں کو نمازی بنا دے۔ اب مسجدیں کھل گئی ہیں، اے اللہ نمازیوں کو مسجد میں بھیج دے، ہر ایک کے دل میں نماز کی تڑپ پیدا فرما میرے پروردگار، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ۔ اے اللہ رونے والا بنا دے، گڑ گڑانے والا بنا دے، توبہ اور استغفار کرنے والا بنا دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا بنا دے، تاکہ اس موت سے بھی، اگر کرونا کے موت سے بھی انسان مرے تو انشاءاللہ جنت میں اس کی جگہ ملے۔ اے اللہ مومن بنا دے، پکا مسلمان، سچا
پکا مسلمان اور مومن بنا دے میرے پروردگار، اس بیماری کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ دعاؤں کے ذریعے سے جب ہم اس بیماری کے لیے پناہ مانگتے ہیں تو اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بیماری کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، تو اے اللہ خالص ہمارے لیے اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے اے اللہ اس کے لیے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا، ہمارے لیے بھی فائدہ پہنچا، اس بیماری سے ہمیں بچا لے میرے پروردگار۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، جو بھی لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفاء کل، شفاء عاجلہ، شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو لوگ بیماریوں سے پریشان ہیں، موذی بیماریوں سے پریشان ہیں، ان کو سب کو شفا عطا فرما میرے پروردگار۔ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات ہمارے لیے بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث